أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آية number 81 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون اور یقولون وہ سب کہتے ہیں طاعت اطاعت یعنی آپ کی اطاعت قبول ہے، کیونکہ اس کا ربط اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، آیت نمبر 80 کے ساتھ، کہ اس میں ذکر ہو رہا تھا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی منہ موڑ لے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، آپ کی سنت کو نہیں اپناتا، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگہبان۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے بعد بھی نیکسٹ جو آیت ہے اس کا تعلق بھی اسی آیت سے ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ سب کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت قبول ہے، فَإِذَا، پس جب، پھر جب، بارزوا، سب چلے جاتے ہیں یعنی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مجلس تھی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس، جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بیتا، رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس کے علاوہ جو، تقولو، آپ کہتے ہیں، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہوتی ہے تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے مشورہ کرتا ہے ایک گروہ، واللہ یکتب، اور اللہ لکھ لیتا ہے، ماں، جو، یبیتون، وہ سب رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیاتا یہاں پہ سنگولر آیا ہے کیونکہ اس کے بعد ورڈ طائفہ آیا ہے، طائفہ ایک گروہ ہے، تو اسی طرح یہاں پہ یبیتون ہے کہ وہ جو گروہ کے جو لوگ ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، وہ سب رات کو مشورہ کرتے ہیں، یعنی اللہ لکھ لیتا ہے، کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، فَأَعْرِضْ، تو آپ اعراض کریں، آپ اس سے منہ موڑ لیں، عنہم، ان سے، وتوکل، اور بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلا، بطور کارساز۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی جو ہم نے پڑھا بیتا یعنی وہ مشورہ کرتا ہے، تو یہ نہیں مشورہ کرتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اس کے اپوزٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمان جاری کیا ہوتا ہے، جو بھی بات کہی ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ جاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، واللہ یکتب، اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیت میں یعنی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی ان کی منافقین جو ہیں، ان کی جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، منافقین کی جتنی بھی چالیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو لکھتا جا رہا ہے۔ اصل میں ان کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے تو وہ اس سے اعراض کرتے تھے، اور اللہ یہاں پہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے،
اور ان سے اعراض کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے گروپ، تو یعنی آپ ایک گروپ میں ہیں اور آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ڈال دیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہی وہ الگ الگ ہو جائیں تو وہ آپ کے خلاف بات کریں کہ نہیں یہ کیا اس نے کہہ دیا، یہ کیا اس نے کہہ دیا، تو اس کے اپوزٹ چلیں کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں ایسے کریں گے، تو اس وقت وہ جو بندہ ہے جو آپ کے لیڈ کر رہا ہے آپ کو، تو اس کو پھر یہاں پہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ وہاں سے ان کی باتوں کو زیادہ یعنی نہیں لینا، ان کو اگنور کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل یعنی بطور کارساز۔ اگلی آیت میں ہے افلا یدبرون القرآن، تو کیا نہیں وہ سب لوگ تدبر کرتے، غور کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر یہ کیوں نہیں میڈیشن غور و فکر کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر کانا ہوتا من عندی اللہ، من سے، عندی پاس، غیر اللہ اللہ کے علاوہ سے، یعنی اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا، لوجدو، یقیناً وہ سب پاتے، لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، مسٹ، وجدو وہ سب پاتے، فی ہی اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیرہ بہت زیادہ۔ تو اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اب اس آیت میں بہت چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی بات کی ہے کہ اگر قرآن سے آپ نے گائیڈنس لینی ہے تو کیا کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا ہوگا، میڈیشن کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر پاتے۔ صرف قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس کا میننگ نہیں پتا تو کیا پتا کہ اللہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، کس جگہ پہ کس برائی سے روک رہے ہیں، کس جگہ پہ کس حکم کا حکم دے رہے ہیں، کس بات پہ۔ تو بہرحال اس کی گائیڈنس کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو قرآن پر تدبر کرنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی۔ اور دوسرا ہے کہ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتا دیا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا، تو اس میں 3 چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو میڈ بائی پیپل یا میڈ بائی پرسن ہوتا، تو پھر دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو کانٹراڈکٹری پائی جاتی، اس میں تضاد ملتا، کیونکہ ایک تو یہ کہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ ایک رسالہ یا ایک لیٹر کی طرح ہو، بلکہ یہ ایک ڈیٹیلڈ بک ہے۔ قرآن از اے ڈیٹیلڈ اینڈ تھک بک، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ یعنی احکامات ہیں، اور اس کا ہر ایک حصہ بریلینٹ ہے، اس کا ہر ایک حصہ اعجاز اور بلاغت کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی اگر آپ کوئی تصنیف، کوئی کتاب دیکھیں، کوئی پوئٹری کی بک دیکھیں، کوئی بڑی سی کتاب اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو کوالٹی آف لینگویج ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ بریلینٹ نہیں ہوتی، وہ ممتاز نہیں ہوتی، اس کی فصاحت و بلاغت بھی قائم نہیں رہتی۔ نمبر 2 کیا ہے کہ اس کتاب میں پچھلی تمام جو نیشنز ہیں ان کی سٹوریز ہیں، ان کے واقعات ہیں، پچھلی اقوام، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے علاوہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔
تو آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات سٹوریز ہیں جو پروفٹس کی ہیں، جو پہلے واقعات جیسے قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، لوط کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں کتنی صدیاں، سینچریز گزرنے کے بعد بھی ایک انسان کو کیسے پتا چل سکتا ہے. وہ تو لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے، کتنی یعنی دیکھیں کہ سینچریاں گزر گئیں لیکن وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹوریز کیسے پتا چلی؟ اللہ علام الغیوب نے بتایا. وہ کیسے بتایا؟ فرشتے کے ذریعے. نمبر 3 کیا ہے اس قرآن میں کہ اس کے احکامات اور اس کی سٹوریز میں میوچول کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹوری اگر آپ نے ایک جگہ پہ قصہ پڑھا ہے کسی نبی کا تو اگلی جگہ پہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں آپ کو ملتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگلی جگہ پہ اگر کہیں پہ ایک جگہ پہ قصہ جو ہے وہ اور ہو اور دوسری جگہ پہ اس کے اپوزٹ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کو ڈیٹیل میں ملتا ہے، اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ملتا. اور نہ ان کے چھوٹے سے چھوٹا کوئی پارٹ جو ہے قرآن کا کسی اصل سے ٹکراتا نہیں ہے. حالانکہ ایک انسان اگر پچھلا کوئی واقعہ بتاتا ہو، کوئی سٹوری بتا رہا ہو تو پھر اس میں تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تسلسل کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑا سا قصہ اور ہوتا ہے، آگے جا کے کسی اور سورت میں پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل اور بھی آپ کو واضح طرح سے ملتی ہے. کہیں پہ ایک نبی کا قصہ ایک لائن میں یا 2 لائنوں میں آ جاتا ہے، لیکن اگلی سورت میں وہ قصہ اور ڈیٹیل میں آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ قرآن کا ایک حسن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ ایک پوری سورت ایک ہی قصے میں ایک ہی قصہ بیان کر دیا تو انسان بور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سورت میں کئی مضامین جو ہیں، کئی ٹاپکس جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ 3 چیزیں آپ اس کو سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ کس کا ہے؟ کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں کتنی فصاحت ہے، کتنا یعنی بریلینٹ ہے. اور دوسرا نمبر کیا ہے کہ قرآن میں جو پچھلی واقعات ہیں، جو سٹوریز ہیں پروفٹس، وہ کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور نمبر 3 کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی میوچول کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کی بنائی ہوئی ہوتی، اگر یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو وہاں پہ ضرور غلطیاں ہوتی. جیسا کہ ایک کتاب انسان لکھتا ہے، کوئی بھی پوئٹری بک، کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو اس میں ضرور مسٹیکس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک فتحہ کسرہ دمہ کی بھی مسٹیک نہیں ہوتی. جیسے حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو دوسرا حافظ قرآن فوراً بتا دیتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے قرآن میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، ایسے ہی نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ سکھایا اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ پہنچا دیا لوگوں تک جیسا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھایا تھا. آگے ہے کہ اگلی آیت میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَإِذَا آیت نمبر 83، اور جب جاءہم آئے ان کے پاس امرن کوئی معاملہ، من الامن امن سے، پیس، او الخوف یا خوف، ڈر، اذاعوا وہ سب مشہور کر دیتے ہیں بھی اس کو. اذاعوا ذاع سے ہے، اذاعوا سنگل جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، یعنی وہ سب مشہور کرتے ہیں بھی اس کو. یعنی اس میں نیوز کا بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کوئی بھی نیوز آتی ہے گڈ یا بیڈ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں. ولو ردوہ اگر وہ سب پہنچاتے اسے اس خبر کو الی الرسول رسول تک، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور اصحاب اقتدار تک، منہم ان میں سے. اب کوئی بھی خبر آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟
یعنی فوراً اس کو سپریڈ نہیں کر دینا، لوگوں کو نہیں بتا دینا، بلکہ اس کا جو اصل بندہ ہے اس کو بتائیں. اور وہاں پہ اس وقت موجود کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، البتہ جان لیتے اسے، یعنی وہ جو اس اصحاب اقتدار ہے وہ اس کو جان لیتا. الذین، وہ لوگ جو یستنبطونہ، وہ سب صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس سے، یعنی کہہ لیں کہ جو ریسرچر ہیں اس تک وہ خبر کو پہنچاتے کہ وہ خبر جو وہ نیوز پھیلائی جا رہی ہے وہ آیا صحیح بھی ہے یا غلط ہے. منہم، ان میں سے، ولو، اور اگر، لا، نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، یعنی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اس کی بلیسنگ تم پر نہ ہوتی، لتبعتم، تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم. تابع سے ہے یعنی اتباع کرنا، پیچھے لگنا. الشیطان، کس کے؟ شیطان کے. الا قلیلا، مگر تھوڑے. اب اس کے بارے میں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. مگر تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے، یعنی سوائے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. تو یہاں پہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے بھی کہ جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو ہم فوراً اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بالکل سچی ہے، اتھینٹک ہے. حالانکہ اس کی اتھینٹسٹی جاننے کے لیے ہمیں اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے. فوراً اس کو مان نہیں لینا چاہیے کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہوگی اور فلاں نے اگر جو کہہ دیا وہ صحیح کہہ دیا. نہیں، اس کی تحقیق کریں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح خبر ہے اور پھر اپنے دل میں 100 طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگلے بندے کے بارے میں نفرت یا اس کے بارے میں پیار یا اس کے بارے میں، یعنی اس طرح سے اگر ہمیں خبر ملے گی ہم اس کو فوراً مان لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے تحقیق نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دل میں 100 طرح کی غلط چیزیں آئیں گی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو، کوئی شاکڈ ہو کہ آپ اس کو سن کے برداشت نہ کر پائیں اور کئی دن آپ ریسٹ لیس رہیں، تو بہتر ہے کہ اس خبر کی تصدیق کریں، تحقیق کریں. اور یہی حکم یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جہاں انہیں کوئی خبر ملے یعنی امن کی یا خوف کی تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، اس کو مشہور کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے کسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کی تحقیق وہ لوگ معلوم کرتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے اندر بھی ایسی کمزوریاں، ویکنس ضرور ہیں اور ہمارے بھی اندر ایسے جلد باز لوگ ہوتے ہیں کہ بات فوراً ملتی ہے اور اس کو آگے سے آگے پھیلا دیتے ہیں. تو ان کی اصلاح کرنا یہاں پہ غرض ہے. امن کی خبر سے مراد کیا تھی کہ مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت یا ان کی ڈیفیٹ کی خبر، جس کو سن کر امن، سکون، پیس اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ انسان جو ہے وہ پر اعتماد، اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے. ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے، ہمیں کوئی کامیابی کی خبر ملتی ہے تو ہماری اپنے بچوں کی کامیابی کی یا ہمارے بزنس کو اسٹیبلش ہوتے کی تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر میں بھی لیزی ہو جائے، یا پھر جب انسان اوور کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر خوف کی خبر ہو تو خوف کی خبر سے مراد کیا تھی کہ مسلمانوں کی شکست اور ان کی یعنی مسلمانوں کی ڈیفیٹ اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر کہ مسلمان شہید ہو گئے یا مسلمان فلاں جگہ پہ مارے گئے، ان کی ہلاکت کی خبر.
تو جس سے مسلمانوں میں کیا ہوتا، ڈپریشن پھیلتا اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا. اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں اس کی آپ مثال لیں، کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ کامیابی ملتے ملتے فتح ہو چکی تھی مسلمانوں کو، لیکن کامیابی ملتے ملتے یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک تو پہلی خبر یہ پھیلی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اس وقت مسلمان اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لہٰذا فوراً مال سمیٹو، مال غنیمت حاصل کرو اور گھروں کو جائیں. اب اس کے نتیجے میں، اوور کانفیڈنس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فوراً پیچھے سے لوگ، ایک پورا گروہ آیا اور اس نے حملہ کر دیا، جس کی صورت میں ہوا کیا کہ مسلمان ابھی کیا کر رہے تھے، مال سمیٹ رہے تھے، مال غنیمت حاصل کر رہے تھے. تو ان کو تو وہ جنگ کے لیے اس وقت وہ تیار نہیں تھے لڑائی کے لیے، کہ اچانک ان پر حملہ ہو گیا اور اس وقت کئی مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارکہ بھی شہید ہوئے، اور لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. جب یہ خبر پھیلی، اب لوگوں کو کیا چاہیے تھا، صحابہ کو تصدیق کرتے. جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو لوگ اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور اس سے زیادہ مسلمان جو تھے وہ اور یعنی شہید ہوتے گئے، اور فتح جو ہے وہ شکست میں، ڈیفیٹ میں بدل گئی. تو اسی طرح سے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں جو ہیں کہ امن کی صورت میں بھی اور خوف کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں کوئی بھی اگر آپ کو نیوز ملتی ہے تو اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. یستنبطونہ، یعنی وہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ استنباط کا مادہ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، نبتن، نون با تو ہے یا ناباتن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کو کہتے ہیں وہ پانی جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ جب کنواں یا بورنگ کروائی جاتی ہے، جو پانی نکالتے ہیں، تو وہ اس وقت اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا پانی گدلا نکلتا ہے، گندا پانی نکلتا ہے. تو جو پہلا پانی نکلتا ہے اس کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، استنباط کہتے ہیں. تو بہرحال استنباط کا مطلب اس کے بعد پھر گدلے پانی کے بعد جب اور کھدائی کی جاتی ہے تو پھر اچھا پانی آتا ہے. تو اسی طرح سے یستنبطون یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی خبر ملتی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی تہ تک جانا ہے، اور اس میں یعنی بورنگ کرنی ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے. پھر آپ کو اس کا جو اصل نتیجہ ہے وہ حاصل ہوگا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کئی ایسے لوگ تھے جو شیطان کے پیچھے لگ جاتے، جو شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. تو ہم بھی ایسے ہوتا ہے جب بری خبر یا اچھی خبر ہمارے بارے میں بھی ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہم فوراً اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگلی آیت 84. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی لڑائی کریں. لا تکلف، نہیں آپ تکلیف دیے جاتے، الا مگر نفس کا، اپنے نفس کی، وحرض المؤمنین، اور ترغیب دیں کن کو، مومنین کو، مومنوں کو ترغیب دیں. عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یکف، روک دے، بأسا، لڑائی کو، الذین، ان لوگوں کی طرف سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. واللہ اشد، اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے، بأسن، لڑائی میں، واشد، اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، دور نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ خود بھی لڑائی کریں، جہاد کریں، اور مسلمانوں کو بھی، مومنین کو بھی کہیں جہاد کرنے کا، ان کو بھی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بھی انکریج کریں. تو
آگے باقی جو لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے تو ان کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہوگا. اگلی آیت میں من یشفع شفاعتن حسنتن جو سفارش کرے گا، شفاعہ سفارش، حسنہ اچھی نیک، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا. وَمَن یشفع شفاعتن سیئتن اور جو سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش کرنا، سیئہ بری، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے، کفل حصہ، منہا اس سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگران. اب جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ برائی پر سفارش اور بھلائی پر؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی اچھائی کی طرف آتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے کرتا ہے، تو گویا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جس نے کسی کو گائیڈ کیا نیکی پر، علی خیر نیکی پر، فہو کفاعلہ تو وہ ایسے ہے جیسے وہ خود کرنے والا ہے. تو گویا کوئی بھی اس کی وجہ سے کوئی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا آپ کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ اور جو کوئی برائی کا کام کہتا ہے، چلیں آئیں جی پولر چلتے ہیں، چلیں آئیں فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، اور جہاں پہ کانسرٹ میں چلتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، یکن لہو کفل منہا تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس سے. تو یہ یعنی دو طرح کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ایک اچھائی کی، دوسری برائی کی. اگر کوئی برائی کی طرف کسی کو اکساتا ہے، کسی کو کسی کے قتل پر، چوری پر، ڈکیتی پر، یا اور برائی، کئی معاشرے کی برائیاں ہیں ان پہ اکساتا ہے، بتاتا ہے اس کو، تو گویا کہ وہ اس کا حصے دار ہوتا ہے، اس برائی کا حصے دار ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے کیا کچھ انسان کر رہا ہے. اگلی آیت ہے 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور جب حُيِّيتُم دعا دی جائے تم کو، بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، فَحَيُّوا تو جواباً سب دعا دو، بِأَحْسَنَ زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، منہا اس سے، او یا ردوہا سب لوٹا دو اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان علی کل شیء ہے ہر چیز پر، حسیبا حساب لینے والا. اب اس آیت مبارکہ میں سلام کا ادب، گریٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یعنی یہاں پہ اس آیت میں گریٹنگ مینرز بتائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ تحیہ اصل میں کیا تھا، تحیہ ڈبل یا کے ساتھ ہے، تحییتن تھا، یعنی اس کا ایک یا جو ہے وہ دوسرے میں مرج ہو گیا، پڑھنا مشکل تھا تحییہ، تو اس لیے وہاں پہ یہ کیا ہو گیا، تحیہ. تو اس کے معنی کیا ہیں، لانگ لائف، دراز عمری کے ہیں. دعا کا لفظ یہاں پہ دعا اور الدعاء بالحیاتی، یعنی یہ سلام کرنے کے معنی ہے. دعا کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سلام. فتح القدیر نے بتایا زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا جائے گا. اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا،
ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایڈیشن کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اس کے جواب میں کوئی بھی الفاظ نہیں بڑھایا جائے گا, ایز اٹ اس کو جواب دیا جائے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں, اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں, وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے, یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے, لیکن جو کرسچن ہیں ان کو, یا پھر اسی طرح جیسے ہمارے کمیونٹی میں کچھ ایسے ہندو مطلب مختلف ریلیجن سے ہیں, تو ان کو سلام, اگر وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ نے صرف سلام کے جواب میں کیا کہنا ہے, وعلیکم, دیٹس اٹ. اگر آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم, تو آپ نے کیا کہنا ہے, وعلیکم. یہ یاد رہے کہ جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو کیا کہتے تھے, السلام علیکم. اس کا مطلب کیا ہے, نعوذ باللہ آپ پر موت آئے. سام کا مطلب ہوتا ہے سین الف سام میم, سام موت کا ہوتا ہے, may you die. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے وعلیکم وعلیکم السلام, یہ نہیں کہتے تھے, بلکہ کیا کہتے تھے, اونلی وعلیکم, وعلیکم اپون یو, یعنی جیسے تم نے جواب دیا ہے ایسے ہی تم پر بھی ہو. تو اب یہ ہے کہ جیسے ادر ریلیجن آپ کو کوئی بھی سلام کرتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے, وعلیکم, وعلیکم بس, اور وعلیکم السلام نہیں کرنا. ہاں اگر مسلم ہے تو وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیا. اسی طرح سے یہ جو یعنی سلام جو غیر مسلم ہیں ان کو سلام کرنے کا جو بتایا گیا ہے کہ سلام اگر کوئی آپ کو کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے وعلیکم السلام, وعلیکم صرف کہنا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے. اگلی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ لا نہیں ہے, الہ کوئی معبود, الا مگر, ہوا وہی, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود, کوئی اور گاڈ نہیں ہے. لیجمعنکم البتہ ضرور وہ اکٹھا کرے گا, جمع سے ہے, جمع یعنی جمع کرے گا تم سب کو, الا لا یجمعن, جب بھی کسی ورڈ کے ساتھ نون شدہ کے ساتھ آتا ہے نا, لیجمعن, ان یعنی نون شدہ کے ساتھ, کوئی بھی ورڈ آ جائے نون شدہ کے ساتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس بات میں وزن ڈالا جاتا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا, ضرور ایسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیجمعنکم, البتہ وہ ضرور اکٹھا کرے گا, کم تمہیں, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن کی طرف, لا ریبہ کوئی شک نہیں, فیہ اس میں, یعنی قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اس دن میں اکٹھا کرے گا. ومن اصدق, اور کون زیادہ سچا ہے, اصدق یعنی صدیق اور صادق, اور یہ سب ایک ہی ورڈ سے ہیں, صاد دال قاف سے, تو اصدق ہوتا ہے سب سے زیادہ سچا. جب بھی کسی ورڈ کے ساتھ اس حمزہ فتح پہلے آ جائے, جیسے اکبر ہم کہتے ہیں, اجمل کہتے ہیں, اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, بڑا, یعنی سب سے بڑا. جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے, یعنی اکبر سے آگے کوئی اور ورڈ نہیں ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے, اس کی زیادہ اس میں پاور ڈالنے کے لیے. یعنی کبیر ہوتا ہے جس کا مطلب بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا. اسی طرح سے اجمل یعنی اس کا ایک ہوتا ہے جمیل, جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, اجمل بہت زیادہ خوبصورت, یعنی اس سے بڑا کوئی اور خوبصورت نہیں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا تھا کہ اجمل, وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو یہاں پہ بھی اصدق, جب اس وزن پہ کوئی بھی ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہائی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس چیز میں ہوتی ہے. اصدق سب سے زیادہ سچا کون ہے,
من اللہ اللہ سے بڑھ کر حدیثہ بات میں، یعنی اللہ نے جو بات کہہ دی ہے کہ اس قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک دن آنی ہے اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تو گویا یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت آنی نہیں ہے، قیامت تو ہوگی نہیں یا ہوگی یا نہیں، وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کے لیے یہ بات یہ آیت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور سچ بولنے والا نہیں ہے۔ فما لکم تو کیا ہوا تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو گروہ بن گئے ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اوندہ کر دیا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندہ کر دیا ہے، بما اس وجہ سے جو کسبوا ان سب نے کمایا، اتریدون کہ تم سب چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم سب ہدایت پر لے آؤ، یعنی کہ تم سب کو ہدایت پر لے آؤ، من جیسے اضل اللہ گمراہ کیا ہو اللہ نے، جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے تم ہدایت پر لے آؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ، فلن پس ہرگز تجدہ آپ نہیں پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ تو اس آیت میں کہ فما لکم فی المنافقین، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ فلن تجد لہ سبیلا، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ جو آ کا پہلا ورڈ آیا کہ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ اب اس آیت میں یہ جو استفہام ہے یہ ڈینائل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا جو دو گروہ بن گئے ہیں۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینے سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب مسلمان جا رہے تھے تو اس وقت پھر صرف 313 مسلمان رہ گئے تھے، باقی جو تھے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو اور کچھ ایسے تھے منافقین جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ ادھر ہی لڑنی چاہیے، کوئی کہہ رہے تھے کہاں لڑنی چاہیے، تو بہرحال ان میں جو وہ کچھ واپس پھر چلے آئے تھے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، اور انہوں نے یہ یعنی ایکسکیوز کر رہے تھے سارے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ان کی بات کیا نہیں مانی گئی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یعنی مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن چک گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرا گروہ کیا تھا کہ ہمیں مصلحت کے خلاف یعنی دوسرا گروہ وہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ ایک گروہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہمیں منافقین کے خلاف لڑنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے، یعنی بما کسبوا جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے۔ تو اعمال سے مراد کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے۔ ارکسہم اوندہ کر دیا، یعنی جس کفر اور ضلالت سے نکلے تھے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان میں مبتلا کر دیا۔ ارکسہم یعنی اسی میں اس میں مبتلا کر دیا، یعنی اس کے سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچے تھے موت سے، کہ موت سے بچیں گے اگر ہم ادھر جنگ میں گئے مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور دوسرا جہاد سے انہوں نے اعراض کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کیا دی کہ وہ ان پر یعنی ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ اتریدون ان تہتدوا من اضل اللہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت دیں جبکہ
اللہ نے उनको गुमराह कर दिया है। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई भी सीधे रास्ते पर लाने वाला नहीं है। यानी जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी मुसलसल कुफर और एनाद की वजह से, तकब्बुर की वजह से इनके दिलों में मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनको इनके दिलों को सील कर दिया है। इन्हें कोई राह कामयाब नहीं कर सकता, इनको कोई कामयाब नहीं कर सकता। अगली आयत है वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, इनकी चाहत, वो चाहते हैं लौ अगर तकफुरून तुम सब कुफर करने लगो, कमा जैसा कि काफरून सब ने कुफर किया, फतकूनूना तो फिर तुम सब हो जाओगे सवाअन बराबर, फला तत्ताखिजू पस मत तुम सब पकड़ो मिनहुम उनमें से औलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक के युहाजिरू वो सब हिजरत कर जाएं फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में वो हिजरत करें। फ़इन तवल्लौ फिर अगर वो सब रू गर्दानी करते हैं यानी फिर जाते हैं, हिजरत से इमिग्रेशन से इनकार करते हैं, फ़ख़ुज़ूहुम तो तुम सब पकड़ो उन्हें, वक़्तुलूहुम और उन्हें कत्ल करो, हैथु वजदतुमूहुम जहां भी तुम उन सबको पाओ, वला तत्ताखिज़ू और मत तुम सब पकड़ो मिनहुम उनमें से वलिया दोस्त, वला नसीरा और ना कोई मददगार। तो अब इस आयत में यानी जिनसे लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इससे दो किस्म के लोग एक्सेप्शनल हैं। वो कौन से हैं? एक वो ग्रोह जो ऐसी कौम से जिसका ताल्लुक है, यानी ऐसी कौम के या ऐसी नेशन के जो फर्द हैं या उसकी पनाह में हैं, जिस कौम से तुम्हारा मुआहिदा ट्रीटी हो गया है, यानी कुछ ऐसी कौम थी जिनसे आपका मुआहिदा हो गया, उनसे लड़ाई नहीं करनी, नंबर एक। नंबर टू क्या है? वो जो तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि उनके सीने इस बात से तंग हैं कि वो अपनी कौम से मिलकर तुमसे या तुमसे मिलकर अपनी कौम से जंग करें, यानी वो नहीं चाहते कि वो आपके अगेंस्ट जंग करें या अपनी कौम की सपोर्ट में आपके अगेंस्ट जंग करें। तो वो अगर आपके पास आ जाते हैं, यानी वो अगर आपकी सपोर्ट में लड़ना पसंद नहीं करते, ना आपके अगेंस्ट जाते हैं या ना अपनी कौम को की सपोर्ट करते हैं, तो आप फिर उनके खिलाफ भी जंग नहीं करेंगे। इसी तरह से यानी अल्लाह का एहसान है कि इनको लड़ाई से अलग कर दिया, वरना अगर अल्लाह ताला इनके दिलों में भी अपनी कौम की हमायत में लड़ने का ख्याल कर देता तो ये क्या करते? यकीनन वो भी तुमसे लड़ते। यानी अल्लाह ताला ने वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम, यानी अगर अल्लाह चाहता ना तो वो क्या करते? वो आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट लड़ते, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा तो लिहाजा आपने उनके खिलाफ भी जंग नहीं करनी। फ़इन अतज़लूकुम फलम युक़ातिलूकुम व अलक़ौ इलस्सलम, बस ये अगर लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, यानी अगर आपसे वो आपकी बात को नहीं मानते और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानब सुलह का पैगाम डालें, यानी अगर वो आपसे लड़ाई भी नहीं करते, आपसे सुलह करना चाहते हैं, और आपने क्या करना है? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर उनसे लड़ाई नहीं करनी, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह लड़ाई की नहीं रखी, तो इसलिए उनके साथ भी आपने लड़ाई नहीं करनी। जो आपके साथ सुलह का हाथ बटाते हैं, जो आपके पास सुलह का मैसेज भेजते हैं, तो उनके साथ भी सुलह के साथ ही रहना है। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, यसिलूना वो सब जा मिले हों, इला कौमिन, इसमें शर्त अल्लाह ताला रख रहे हैं कि आपने उनसे नहीं लड़ना, मगर कब लड़ेंगे? यसिलूना, जब वो आपसे चले जाते हैं, वो मिल जाते हैं, इला कौमिन ऐसी कौम से, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम और उनके दरमियान, मीसाकुन मुआहिदा हो सुलह का, यानी आप तुम्हारे और उनके दरमियान ट्रीटी हो, सुलह ट्रीटी हो, मुआहिदा हो, औ जाऊकुम या आए वो सब तुम्हारे पास, हसीरत हिचकिचाते हुए, सुदूरुहुम उनके दिल, अन युकातिलूकुम कि वो सब जंग करें तुमसे, यानी जब आपके पास वो आते हैं कि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, उनके दिल नहीं करते कि वो आपसे जंग करें, औ युकातिलूकुम या वो सब जंग करें, कौमहु अपनी कौम के साथ, वलौ शा अल्लाह और अगर अल्लाह चाहता तो लसल्लतहुम अल्लाह जरूर मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम तुम पर, फला कातलूकुम तो तुम उनसे फिर तो जरूर वो सब लड़ते तुमसे। फ़इन
پس اگر اعتزلوکم وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، یعنی اب وہ آپ سے نہیں لڑتے، فلم یقاتلوکم پس نہ وہ سب جنگ کریں تم سے، والقوا اور وہ سب پیش کریں الیکم السلامہ تمہاری طرف سلامتی، صلح، فما تو نہیں جعل اللہ بنائی اللہ تعالیٰ نے لکم تم پر علیہم ان کے لیے یا ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ، تو لہٰذا اس صورت میں آپ نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا ہے جب وہ آپ کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجیں، یا ایسی قوم میں جہاں پہ ان کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو کہ لڑائی نہیں کرنی، اس وقت آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بنو ہاشم جو تھے وہ جب جنگ کے لیے آئے جنگ احد کے لیے، تو اس وقت بدر کے لیے، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں لڑی تھی، وہ خیموں میں رہے تھے۔ بنو ہاشم ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کفار کے ساتھ جائیں، لیکن وہ نکل پڑے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ رہ رہے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، تو وہ وہاں پہ نکل پڑے، لیکن ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہ لڑیں، تو یہ یہاں پہ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس جو تھے، عباس، وہ بھی خیمے میں رہے تھے، وہ بھی جنگ میں شریک یعنی صف میں شریک نہیں ہوئے تھے، اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قیدی بنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ چھوڑ دیا، یعنی ان کو قیدی بنا لیا تھا، تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے یعنی وہ جو صف تھی جنگ کی لڑائی کی اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے خیمے میں رہے تھے، لیکن گھر سے تو آگے تھے لیکن خیمے میں رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب جس قوم سے آپ کی صلح ہو جائے یا آپ نے معاہدہ کیا ہو تو اس سے لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم